والی ابد دہر قدمہ موت کے حوالے سے چند اشعار سماعت فرمائیں۔ لحد میں آقا کی دید ہوگی، میں سج کے گھر سے نکل رہا ہوں۔ لحد میں آقا کی دید ہوگی، میں سج کے گھر سے نکل رہا ہوں۔ لحد میں آقا کی دید ہوگی، میں سج کے گھر سے نکل رہا ہوں۔ میرے عزیزو یہ رونا کیسا مقام ہی تو بدل رہا ہوں۔ میرے عزیزو یہ رونا کیسا مقام ہی تو بدل رہا ہوں۔ لگا کے خوشبو میں سو رہا ہوں، فرشتوں مجھ کو اٹھاؤ جلدی۔ جب میت کو قبر میں دفن کر کے آ جاتے ہیں، اس وقت منکر نکیر آتے ہیں، تو اس میت کا کیا خیال ہوتا ہے وہ سنیے۔ لگا کے خوشبو میں سو رہا ہوں، فرشتوں مجھ کو اٹھاؤ جلدی۔ نبی ہمارے ہیں سامنے اب، نبی ہمارے ہیں سامنے اب، خوشی کے مارے مچل رہا ہوں۔ نبی ہمارے ہیں سامنے اب، خوشی کے مارے مچل رہا ہوں۔ میرے عزیزو یہ رونا کیسا مقام ہی تو بدل رہا ہوں۔ اور اگلا شعر دیکھیے۔ کسی کے در کا فقیر ہوں میں، محبتوں کا اسیر ہوں میں۔ کسی کے در کا فقیر ہوں میں، محبتوں کا اسیر ہوں میں۔ میں بے سہارا نہیں ہوں یارو، میں بے سہارا نہیں ہوں لوگو، نبی کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہوں۔ میں بے سہارا نہیں ہوں لوگو، نبی کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہوں۔ لحد میں آقا کی دید ہوگی، میں سج کے گھر سے نکل رہا ہوں۔ میرے عزیزو یہ رونا کیسا مقام ہی تو بدل رہا ہوں۔ اور جب پل صراط سے گزر ہوگا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پل صراط ایک پل ہے جو تلوار کے دھاروں سے بھی زیادہ تیز ہے اور بال سے بھی زیادہ باریک ہے، اور پیدل 500 سال کا راستہ ہے، اسی کے نیچے جہنم ہے، اور ہر انسان کو اس سے گزرنا ہوگا جس دن سے دنیا قائم ہوئی ہے اور جب قیامت ہوگی اس دن تک، یعنی حضرت آدم سے لے کے قیامت کے صبح تک جو بھی دنیا میں آ گئے ان کو اس پل سے گزرنا ہوگا۔ ہر انسان کو ادھر ہی سے گزرنا ہے۔ جو پار کر گئے وہ جنت میں پہنچ گئے، جو کٹ کے گرے وہ جہنم میں گئے۔ شاعر کہتے ہیں گناہ کی گٹھری ہے سر پہ میرے، حضور گزروں میں پل سے کیسے۔ گناہ کی گٹھری ہے سر پہ میرے، حضور میں گزروں پل سے کیسے۔ بچا لو آ کر شفیع محشر، بچا لو آ کر شفیع محشر، کہ پل سے اب میں گزر رہا ہوں۔ بچا لو آ کر شفیع محشر، کہ پل سے اب میں گزر رہا ہوں۔ لحد میں آقا کی دید ہوگی،
میں سج کے گھر سے نکل رہا ہوں، میرے عزیزو یہ رونا کیسا مقام ہی تو بدل رہا ہوں۔ اور جب جنازے کو لے کے چلتے ہیں قبرستان اور ان کے گھر والے رویا کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں وہ سنیے۔ میرے جنازے پہ رونے والوں، میرے جنازے پہ رونے والوں، قریب ہوں میں دیکھ لو، میرے جنازے پہ رونے والوں، قریب میں ہوں بغور دیکھو، مرا نہیں ہوں غم نبی میں، لباس ہستی بدل رہا ہوں۔ یعنی وہ مرا نہیں ہے، صرف نبی کو دیکھنے کے لیے اپنے لباس کو وہ بدل رہا ہے کہ مرا نہیں ہوں غم نبی میں، اپنا مرا نہیں ہوں غم نبی میں، لباس ہستی بدل رہا ہوں، لحد میں آقا کی دید ہوگی، میں سج کے گھر سے نکل رہا ہوں، لحد میں آقا کی دید ہوگی، میں سج کے گھر سے نکل رہا ہوں، میرے عزیزو یہ رونا کیسا مقام ہی تو بدل رہا ہوں۔ اور مردے کو قبر میں رکھ کے آتے ہیں، لوگ وہاں سے چلتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ چلنے والے کی آواز کو سنتا ہے اور وہ مردے چیختے ہیں، چلاتے ہیں کہ اے میرے بیٹو، اے میرے بھائیو، اے میرے بابا دادا، تم مجھے یہاں چھوڑ کے کیوں جاتے ہو؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں میں رات کو آنا کبھی گوارا نہیں کرتا تھا، دن میں بھی نہیں آتا تھا، آج مجھے تنہا چھوڑ کے جا رہے ہو، یہاں سے مجھے نکالو۔ میت چیختی ہے، پکارتی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں ساتھی ساتھی پکارے، کوئی ساتھی ہو تو ساتھ دے، وہ ساتھی ساتھی پکارے، کوئی ساتھ ہو تو ساتھ دے۔ وہ چلاتے ہیں کہ مجھے یہاں سے نکالو، مجھے چھوڑ کے مت جاؤ، لیکن ان کی آواز کوئی نہیں سنتا ہے، اور وہ سب کی آواز سنتے ہیں کہ اب یہ لوگ جا رہے ہیں مجھے دفن کر کے، اب میرا ساتھ کوئی دینے والا نہیں ہے۔ اس وقت وہ کیا کریں وہ سنیے۔ ہو بعد میں سوال پہلے نکیر و آقا کا ذکر چھیڑو، ہو سوال بعد میں پہلے نکیر و آقا کا ذکر چھیڑو، ہو بعد میں سوال پہلے نکیر و آقا کا ذکر چھیڑو، ماں ملن کی شب ہے کفن میں اپنے خوشی کے مارے مچل رہا ہوں، ملن کی شب ہے کفن میں اپنے خوشی کے مارے مچل رہا ہوں۔ میرے دوستو، جب کوئی انتقال کرتے ہیں، اگر ایمان والا ہے، عمل والا ہے، سچا پکا مومن مومنہ ہے، تو وہ انتقال کرنے کے بعد گھر والے سے کہتے ہیں لوگوں ذرا جلدی کرو، مجھے غسل دینے میں دیر مت کرو، مجھے کفن دینے میں دیر مت کرو، جنازہ لے کے جلدی نکلو اور مجھے قبر کے حوالے جلدی کر دو تاکہ میں اپنے نبی کا دیدار کر سکوں، اپنے نبی کو دیکھ سکوں، جس کے لیے میں دنیا میں آیا تھا اور جس کے لیے آج موت کا مزہ چکھا ہے اور جس کے لیے میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، انہی کو دیکھنے کے لیے میں قبر میں جا رہا ہوں۔ ان قریب زیارت ہونے والی ہے، دیدار ہونے والے ہیں، ذرا جلدی کرو، مجھے لے کے چلو۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر مومن ہے تو اس طرح کی آواز لگاتے ہیں کہ جلدی سے مجھے وہاں تک پہنچا دو، اگر مومن نہیں ہے، گنہگار ہے،
بدکار ہے، سیاہکار ہے، کفار و مشرکین ہے، یہود و نصارہ ہے، جب اس کی جنازہ اس کے جنازے کے لوگ لے کے چلتے ہیں وہ چیخیں مارتی ہے، چلاتی ہے کہ مجھے کہاں لے کے چلتے ہو، مجھے کیوں لے کے چلتے ہو، وہاں مت لے جاؤ، وہاں مجھے خطرہ ہونے والا ہے، وہاں مجھے عذاب ہونے والا ہے، وہاں مجھے سزا ملنے والی ہے، ادھر مت لے جاؤ۔ لیکن ان کو ہر حال میں وہاں لے کے چلا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کی آواز دنیا والے نہیں سن پاتے ہیں۔ لیکن اگر نیک ہے تو چلنے کی تیاری پہلے سے کر کے رکھا ہے تو پھر وہاں جانے کے لیے وہ جلدی کرتا ہے کہ مجھے جلدی لے چلو۔ اور اگر گنہگار ہے، بدکار، سیاہکار ہے، کفار و مشرکین ہے، یہود و نصارہ ہے، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے خبردار ادھر مت لے چلو، وہاں مجھے عذاب ملنے والا ہے، سزا ملنے والی ہے۔ اس لیے تو شاعر کہتے ہیں کہ نیکوں کے لیے کیا حکم ہے کہ ہو بعد میں سوال پہلے، نکیر و آقا کا ذکر چھیڑو، ملن کی شب ہے کفن پہ اپنے خوشی کے مارے مچل رہا ہوں، لحد میں آقا کی دید ہوگی، میں سج کے گھر سے نکل رہا ہوں، میرے عزیزو یہ رونا کیسا مقام ہی تو بدل رہا ہوں۔ اور آخری شعر سماعت فرمائے، بہت کٹھن ہے حسن یہ راتیں، سناتے رہیے نبی کی نعتیں۔ میرے دوستو، جب میت کو اس وقت قبر میں رکھ کے مٹی ڈال کے لوگ وہاں چلتے ہیں، سوچئے کیا حال ہوگا۔ آج انسان زندہ ہے، زمین کے اوپر ہے، اگر کسی گھر میں اس کو اکیلے رہنا پڑتا، تنہا رہنا پڑتا ہے، اس کو دل نہیں لگتا ہے، جبکہ دن کا اجالا بھی ہے، رات کے اندھیرے بھی ہے، اسی گھر میں، اس گھر میں لائٹیں لگی ہے، طرح طرح کی آزمائش، طرح طرح کے سامان موجود ہے، آرام اور آرام کے لیے ایک سے ایک سامان اس گھر میں مہیا کیا گیا، لیکن اکیلے ہے، تنہا ہے تو من نہیں لگتا ہے، دل گھبراتا ہے۔ ذرا سوچو، جب اس وقت اکیلے تنہا لا کے تنہا رہنا پڑے گا، اوپر بھی مٹی، دائیں بھی مٹی، نیچے بھی مٹی، دائیں بائیں چاروں طرف مٹی ہی مٹی ہوگی، کوئی مددگار نہیں ہوگا، اکیلے تنہا رہنا ہوگا، آنکھ کھلے گی، دل گھبرائے گا، دل پریشانی میں مبتلا ہو جائے گا کہ میں کہاں آ گیا، ابھی وہاں کے خبر کو سمجھا نہیں ہے، وہاں کے حالات کو نہیں سمجھا ہے، وہاں کے طریقے کو نہیں سمجھا، وہاں کے قانون کو نہیں سمجھا، تب تک منکر نکیر زمین کو چیرتے ہوئے اس قبر میں داخل ہوتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، اے انسان بتا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ابھی وہ گیا ہی تھا انسان، ابھی آنکھ کھلی ہے، کچھ دیر گزرا نہیں ہے، ابھی ایک دن بھی نہیں گزرا ہے، وہاں کے قانون کو، وہاں کے دستور کو، وہاں کے طریقے کو کچھ نہیں سمجھ پایا، تب تک اس سے سوال ہو جاتا ہے۔ اور سامنے جو فرشتے ہیں ان کا شکل بہت ڈراؤنی ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں، بہت کٹھن ہے حسن یہ راتیں، سناتے رہیے نبی کی نعتیں، بہت کٹھن ہے حسن یہ راتیں، سناتے رہیے نبی کی نعتیں، سکون ملتا ہے درد دل کو، میں نعت سن کر مچل رہا ہوں، سکون ملتا ہے درد دل کو، میں نعت سن کر مچل رہا ہوں، بڑی کٹھن ہے حسن یہ راتیں، سناتے رہیے نبی کی نعتیں، سکون ملتا ہے درد دل کو، میں نعت سن کر مچل رہا ہوں، لحد میں آقا کی دید ہوگی، میں سج کے گھر سے نکل رہا ہوں، میرے عزیزوں یہ رونا کیسا مقام ہی تو بدل رہا ہوں۔ میرے دوستو، یہ محفل پاک جو سجائے ہیں بالخصوص عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ہے۔
یعنی آج سے کچھ دن پہلے، چند دن پہلے ایک شخص ہمارے بیچ میں موجود تھے، آج وہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا اس مرحوم کے گناہ کبائر صغائر کو تو اپنے حبیب کے صدقے میں معاف عطا فرما، اور تو اپنے جوار رحمت میں ان کو جگہ عطا فرما۔ مولا جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے مولا۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا جتنے بھی کلمہ والے انسان اس دنیا سے گئے ہیں، جن کے اندر ایمان ہے مولا، ان تمام کی مغفرت فرما دے مولا، ان تمام کی خطائے گناہ کبائر صغائر کو بھی معاف فرما دے۔ میرے دوستو زیادہ وقت نہیں ہے، بس چند منٹ میں ایک واقعہ سماعت کیجئے، اس کے بعد پھر میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ ایک شخص تھا جو قبر کھودنے کا کام کرتا تھا، یعنی وہ قبر کھودتا تھا، اس سے جو پیسہ ملتا تھا اس سے وہ شراب پیتا تھا، تاری دارو سب پیتا تھا، یعنی نشہ کرتا تھا، اور نشہ کھا کر کے، نشہ کی دوائیاں کھا کر کے وہ قبر کھودا کرتا تھا، اور ایک قبر کھودتا تھا 1000 روپے لیتا تھا لوگوں سے۔ ایک دن اس نے 3 قبر کھودی۔ 3 قبر کھودنے کے بعد اس کے اندر ایک سستی پیدا ہو گئی۔ وہ سستانے کے لیے، ذرا آرام کرنے کے لیے ایک کنارے میں، ایک کونے میں یا ایک درخت کے نیچے وہ بیٹھ گئے۔ مسلم بن عامر بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کا فرمان ہے کہ میں نے ایک دن ادھر سے گزرا تو میں نے کیا دیکھا، وہ جو شخص تھا جو قبر کھودتا تھا، 1000 روپے ایک قبر کا لیتا تھا، ایک قبر کھودنے کے لیے 1000 روپے لیتا تھا، اس سے وہ شراب پیتا تھا، نشہ کرتا تھا اور نالی میں پڑا رہتا تھا، دن بھر نشہ میں ڈوبا رہتا تھا۔ میرا ایک بار ادھر سے گزر ہوا، میں نے کیا دیکھا، وہ جو نشہ میں ڈوبا ہوا شخص تھا، ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ شخص قبرستان کے کنارے پر بیٹھ کر کے ایک کونا میں اللہ اللہ کی صدا لگا رہا ہے، اللہ اللہ پکار رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے۔ مسلم بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے اس شخص سے ملاقات کی، میں نے پوچھا، اے شخص بتا، تو نشہ کرتا تھا، تو شراب پیتا تھا، تاری پیتا تھا، جوا کھیلتا تھا، تو نشہ میں ڈوبا رہتا تھا اور قبر کھودنے کا کام کرتا تھا، اس سے جو تمہیں رقم ملتی تھی تم نے اس سے نشہ کرتا تھا، اور آج تم اچانک یہ اللہ اللہ کر رہے ہو، کیا بات ہے؟ اس نے کہا، اے مسلم بن عامر مغربی، میں کیا بتاؤں، ایک دن میں نے 3 قبر کھودی اور اس کا منظر جب میں نے دیکھا اور سنا، اس وقت سے میرے اندر دنیا کی محبت نہیں بسی، نکل گئی ہے، اب مجھے دین کی اور آخرت کی فکر ہو رہی ہے، یعنی وہاں سے میری زندگی کی کایا پلٹ گئی ہے۔ مسلم بن عامر کہتے ہیں کہ کیا ہوا؟ کہا کہ میں نے 3 قبر کھودی ہے، اور سستانے کے لیے جب میں نے کسی کونا میں کسی درخت کے نیچے بیٹھا، میری آنکھ لگ گئی، آسمان سے میں نے دیکھا کہ فرشتے اتر رہے ہیں، فرشتوں کی جماعت اترتے ہوئے میں نے دیکھا، اور وہ فرشتے زمین پہ آئے، اور ان میں ایک سردار تھا، ایک ہیڈ تھا۔ کچھ فرشتوں نے کہا، ہے میرے سردار یہ بتاؤ کہ اس قبر میں جو داخل ہوگا، دفن ہوگا، اس کے ساتھ ہم کیا سلوک کریں گے، اس کے ساتھ ہم کیا سلوک کریں گے؟ فرشتے کے وہ سردار جو ہے وہ کہنے لگے کہ اس میں دفن ہونے والا شخص جو ہے وہ جنتی ہے، اس کے لیے ایسا کرنا کہ جب وہ مرحوم قبر میں آ کے داخل ہو جائے، لوگ مٹی دے کر کے ہٹے تو اس کے قبر کو 12 کوس تک پھیلا دینا، 12 کوس تک لمبا کر دینا، اس کے قبر کو لمبی کر دینا، چوڑی کر دینا، 12 کوس تک پھیلا دینا۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہی فرشتے دوسرے قبر کے جانب جاتے ہیں اور وہاں جا کے کہنے لگے، اے میرے ہیڈ یہ بتائیے، اے میرے سردار یہ بتاؤ کہ اس قبر میں جو داخل ہوگا اس کے لیے ہم لوگ کیا کریں؟ وہ سردار تھا، کہنے لگا کہ اس میں جو دفن ہوگا وہ بھی شخص جنتی ہے، ایسا کرنا کہ اس میں جب لوگ دفن ہو جائے، مرحوم آ کے دفن ہو جائے، لوگ مٹی دے کے ہٹے تو اس کے قبر کو 40 کوس تک پھیلا دینا۔ پہلے والے قبر 30 کوس، دوسرے والے 40 کوس تک پھیلا دینا۔ اب وہ فرشتے تیسرے قبر کے جانب جب پہنچے ہیں، تیسری قبر کے پاس پہنچے تو فرشتوں نے کہا، اے میرے سردار یہ بتائیے اس میں ہم کیا کریں؟
تو فرشتے کے سردار نے کہا، جو اس میں جو سردار تھا اس نے کہا کہ اس میں دفن ہونے والے جو ہے وہ جہنمی ہے، جب وہ دفن ہو جائے لوگ ہٹے اس کے قبر کو آپس میں ملا دینا، یعنی ادھر کی دیوار ادھر ملا دینا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قبر میں مردے کو جب رکھ کے آتے ہیں تو قبر دباتی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ مومن کو ماں کے طرح محبت اور شفقت سے قبر دباتی ہے، اور کفار و مشرکین کو اس طرح دباتی ہے کہ ادھر کی پسلی ادھر، ادھر کی پسلی ادھر ہو جاتی ہے۔ وہ فرشتے کے سردار کہنے لگے کہ جب اس میں اس مرحوم کو رکھ دے، اس مرنے والے کو اس میں دفن کر کے لوگ چلنے لگے تو اس کے دونوں دیوار کو آپس میں ملا دینا۔ اب یہ شخص خواب سے بیدار ہوا، آنکھ کھلی، اب یہ انتظار میں ہے کہ دیکھے پہلے قبر میں کون شخص دفن ہوتا ہے، دوسرے میں کون ہوتا ہے، تیسرے میں کون ہوتا ہے۔ لوگ اب یہ پریشانی میں ہے، کیا دیکھتا ہے کیونکہ کچھ دیر بعد ایک جنازہ آ رہا ہے، اس میں 4 آدمی ہے، 4 کاندھا دے کے آ رہے ہیں۔ ایک جنازہ لے کے قبرستان کے قریب آیا اور اس نے کہا کہ مجھ سے پوچھا کہ اے شخص بتا، یہ کوئی قبر ہے تمہارے پاس، کوئی قبر ہے بنایا ہوا؟ اس نے کہا ہاں ایک قبر ہے۔ کہا کیا قیمت لوگے؟ کہا 1000 لوں گا۔ اس نے 1000 روپے دیا اور اس کے بعد اس کے میت کو رکھا، اس جنازے کو رکھا۔ نماز جنازہ ان چاروں نے مل کے ادا کی۔ میں نے سوچا کہ یہ نماز جنازہ جنتیوں کی ہے، چلو ہم بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ہم بھی اس کی نماز جنازہ ادا کیے۔ اس کے بعد وہ لوگ اس کو قبر میں رکھ کے دفن کیے، مٹی ڈالے، لوگ چلنے لگے تو میں نے ایک شخص کا ہاتھ پکڑا۔ مسلم مغربی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے ایک شخص کا ہاتھ پکڑا۔ میں نے پوچھا اے شخص بتا، یہ جو قبر میں دفن ہونے والے ہیں یہ کون ہے؟ تمہارا باپ ہے؟ اس نے کہا کیا بات کرتے ہو، یہ میرے باپ نہیں ہے۔ میں نے پوچھا تیرا بھائی ہے؟ کہا میں نے پوچھا تیرا بھائی ہے؟ کہا کیا بات کرتے ہو، یہ میرا بھائی نہیں ہے۔ پھر اس نے کہا کہ کون ہے یہ شخص؟ مبارک ہو تمہیں، یہ کون شخص ہے؟ لوگوں نے کہا یہ ہمارے گاؤں کے سب سے غریب آدمی ہے، ہمارے گاؤں میں یہ سب سے غریب تھا، سب سے مجبور تھا، لوگ اس کو شادیوں میں دعوت دیا نہیں کرتا تھا، اپنے پارٹیوں میں بلایا نہیں کرتا تھا، اپنے ساتھ ان کو بیٹھنے کی جگہ نہیں دیتا تھا۔ یہ اتنا غریب تھا، اتنا مجبور تھا، یہ اچانک بیمار ہوا، مر گیا، ان کو اندر بیماری لگی ہے، انتقال کر گئے، مر گئے ہیں۔ ہم لوگ 4 آدمی مل کر کے اس کے جنازے کے اس کے کفن کا پیسہ جمع کیا، لوگوں کو کہا کہ چلو ان کی نماز جنازہ پڑھایا جائے۔ لوگوں نے کہا وہ غریب آدمی ہے، ان کے نماز جنازہ میں اگر شریک ہوں گے تو انفیکشن ہو جائے گا، بیماری ہو جائے گی، وہ مجبور انسان تھا، مفلس تھا۔ لیکن ہم لوگ 4 آدمی مل کر کے اس کے کفن کا انتظام کیا ہے اور پیسہ اکٹھا کر کے، چندہ کر کے 1000 روپے جمع کر کے تم سے قبر خریدی ہے اور اس کو دفن کر دیا۔ اس شخص نے کہا مبارک ہو تمہیں، جس کی جنازہ تم لے کے آئے ہو یہ جنتی ہے، جنتی۔ مبارک ہو تمہیں جن کے کفن کا انتظام تم نے کیا ہے، ایک جنتی کا انتظام تم نے کیا ہے۔ جن کے جنازے پہ کاندھا تم نے لگایا وہ جنتی ہے، جنتیوں کے کاندھا لگانے کا مبارک تمہیں ہو، تم نے ایک جنتی شخص کے جنازے میں کاندھا لگایا۔ اتنے میں اس نے کہا کہ تمہیں کیسے معلوم؟ کہا کہ میں نے سنا ہے، میں نے قبر کھودنے کے بعد مجھے نیند آئی، خواب میں دیکھا آسمان سے فرشتے آئے تھے، وہ فرشتے بات کر رہے تھے کہ اس میں دفن ہونے والا شخص جو ہوگا وہ جنتی ہے، اس کے قبر کو 12 کوس تک پھیلا دینا۔ پھر اس شخص نے کہا کہ کچھ دیر کے بعد ایک جنازہ چند لوگ لے کے اور آئے۔ پھر اس نے پوچھا کہ اے بھائی بتاؤ کوئی قبر ہے تمہارے پاس بنایا ہوا؟ میں نے کہا ہاں ہے۔ کیا قیمت لوگے؟ 1000 روپے۔ 1000 روپے اس نے دیا اور اس کے بعد نماز جنازہ ہوئی۔ میں بھی اس میں شامل تھا، اس لیے کہ ایک جنتی کی نماز جنازہ ہو رہی ہے، میں بھی شامل ہو گیا۔ اس کے بعد اس کو دفن کیا گیا، مٹی ڈالی گئی، لوگ وہاں سے چلنے لگے۔ میں نے پوچھا اے بھائی یہ بتاؤ یہ دفن ہونے والے شخص کون ہے، یہ تمہارا کون لگتا ہے؟ میں نے پوچھا تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، نہ ہمارا باپ ہے نہ دادا ہے،
کوئی نہیں ہے، بلکہ یہ کہیں کا مسافر ہے، کہیں سے آ رہے تھے، ہمارے گاؤں میں آئے اور خیمہ لگائے، خیمہ لگانے کے بعد یہ بیمار ہو گئے، کچھ دن تک وہاں رہنے لگے، اس کے بعد جب بیمار ہو گئے، بیماری میں یہ مبتلا ہو گئے، اس کے بعد انتقال کر گئے۔ لیکن ایک بات ان کے اندر تھی، جس دن سے خیمہ لگایا ہے اس دن سے آج تک مرتے دم تک اس کے خیمے سے اذان کی آواز سنائی دیتا تھا اور قرآن پاک کی تلاوت سنائی دیتی تھی، یعنی قرآن پڑھتا تھا، یہ نماز پڑھتا تھا، اذان دیتا تھا، سب کچھ یہ کرتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ مبارک ہو تمہیں، ایک جنتی کی نماز جنازہ میں تم لوگوں نے شرکت کیا ہے، یہ شخص جنتی ہے۔ تب تک اس نے کہا کہ تیسرا جنازہ آیا تو میں نے دیکھا کہ اس میں اتنی بھیڑ لگی ہے، اتنی بھیڑ لگی ہے کہ لوگوں کو کھڑا ہونے کی جگہ نہیں تھی۔ کچھ لوگ آیا مجھ سے پوچھا، اے قبر کھودنے والے بتا کوئی قبر ہے؟ میں نے کہا ہاں ایک قبر ہے۔ کہا کیا قیمت لوگے؟ کہا 1000 روپے لوں گا۔ 1000 روپے اس نے دیا، اس کے بعد قبر خریدا، اس کے بعد نماز جنازہ ہوئی، اس میت کو قبر میں رکھا گیا، لوگ مٹی ڈالنے لگے، اتنے لوگ جمع ہو گئے تھے، مٹی ڈالتے ڈالتے قبر کی مٹی ختم ہو گئی، قبر اونچی کرنے لگا، اونچا کرتے کرتے باہر سے لوگ مٹی لا کر کے اس میں قبر میں ڈال رکھا، اس میں پھول مالا اتنا چڑھایا۔ میں نے ایک شخص کا ہاتھ پکڑا، پوچھا بتا یہ کون ہے؟ یہ تمہارے رشتہ دار ہے، خاندان ہے، کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ میرا کوئی نہیں ہے، اس علاقے میں سب سے زیادہ جو امیر ہے اس کی بیوی ہے۔ کہا کہ اوہ افسوس۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ اس میں جو دفن ہونے والے ہیں نا ان کو عذاب ہونے والا ہے، وہ جہنمی ہے۔ کہا کیسے معلوم؟ کہا کہ آسمان سے فرشتے آئے تھے، اس طرح کی بات کر رہے تھے، میں نے سنا۔ مسلم بن عامر کہتے ہیں، مسلم مغربی کہتے ہیں کہ اس شخص نے کہا کہ اس میں دفن ہونے والے شخص جو ہے وہ جہنمی ہے۔ اچھا یہ بتاؤ یہ کرتی کیا تھی؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ کرتی یہ تھی کہ دین سے بغاوت کرتی تھی۔ محلے کی بچیاں اس کے گھر میں آتی تھی میلاد کی دعوت دینے کے لیے، تو ان کو مارا پیٹا کرتی تھی، مارتی تھی، پیٹتی تھی، گھسیٹ گھسیٹ کے باہر نکال دیتی تھی، اور مؤذن کو یہ خبر بھیجتی تھی کہ میں مسلمان ضرور ہوں لیکن اس کو اذان کی آواز ذرا پست کرنے کا ہو، مجھے نیند میں خلل پہنچتی ہے، آرام میں دقت ہوتی ہے۔ یعنی اس طرح کی یہ بدکار عورت تھی کہ بازار میں اگر کوئی چیز نہیں آتی تھی اس کو خریدتی تھی اور پہنتی تھی اور لوگوں کو دکھاتی تھی کہ دیکھو میری کپڑا، میرا لباس کتنا عمدہ ہے۔ یعنی ہر طرح کی فتنہ اس کے اندر موجود تھی، نہ نماز پڑھتی تھی، نہ روزہ رکھتی تھی، نہ دین کی کوئی بات سمجھتی تھی، بلکہ دین سے یہ بغاوت کرتی تھی، اس لیے اس کو یہ عذاب ہو رہی ہے۔ تو میرے دوستو یہ دین بہت بڑی قیمتی دولت ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم سبوں کو اللہ نے اپنے حبیب کے ماننے والوں میں پیدا فرمایا ہے۔ تب جو شاعر کہتے ہیں کسی کے در کا فقیر ہوں میں، محبتوں کا اسیر ہوں میں بے سہارا نہیں ہوں لوگو، نبی کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہوں۔ میرے دوستو انہی چند جملوں کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ مولا تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سب مل کے جس